حضرت محمد بن مسلمہ کو جب حضور نے فرمایا نا کہ کعب بن اشرف کو مارنا ہے، کعب بن اشرف کو مارنا ہے، تو عرض کی یہ کام میں کروں گا. یہ محمد بن مسلمہ نے حضور کو جواب دیا کہ یہ کام میں کروں گا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کر کے گھر آئے تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. 20 قسم کے کھانے اور حضور کی امت کو لوٹ کر بڑی بڑی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانے کھانے اور پھر 20 اور پھر وہاں بیٹھ کر ممتاز قادری کے بارے میں تبصرے کرنے، اور حکومتی اور غیر مسلموں سے پیسے لے کر سپریم کورٹ کے ججوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے حکومتی ایما پر، تو میں نے کہا تمہاری تو نسلیں بھی بدبودار ہوگی، یہ تم ہی بدکار نہیں بنے، ہاں یہ تم ہی بدکار نہیں ہوئے، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی لوگ، اول تو وہ زندہ ہی نہیں رہے گی، اگر زندہ کوئی رہا بھی صحیح تو حضور کے غلام دور سے دیکھ کر کہے گے یہ اس بدبخت کا بیٹا ہے، یہ اس ذلیل کا بیٹا ہے جس نے ناموس رسالت کے محافظ کو دہشت گرد قرار دیا تھا. اور اس کی زندہ مثال نور حسین شاہ جیلم والا، جس نے انگریزوں کے کہنے پر غازی علم الدین کو لاوارسوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا، اور غازی علم الدین کے جنازے پر آئے ہوئے مسلمانوں پر پتھراؤ کروایا، اور آج بھی اس کی کوٹھی ٹالیاں والے موڑ پر نشان عبرت ہے. زنانی پتنی کیویں مر گئی، پتر پتری کیویں مر گیا، آپ کتے دی طرح خارج زدہ کتے دی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، پیچھے وہ وارث بھی کوئی نہیں، وہ کوٹھی جگیاں والے بھی کوئی نہیں رہتے، ایویں وہ دروازے کھلے ہوئے. یہ نشان عبرت ہے کہ جو غازی علم الدین کے جنازے پر سنگ باری کروائے، انگریزوں کو تو اس نے خوش کر دیا، لیکن 1929 کا 8 اور آج 2000 علم الدین تو علم الدین ہو رہی ہے، علم الدین ہو رہی ہے، علم الدین ہو رہی ہے. پوری دنیا میں علم الدین کا نام ہے، اس کا نام آتے ہوئے آج مسجدوں کے ممبر، خطیبوں کے ممبر، ولیوں کے درگاہیں، عرس پر بھی علم الدین ہوتی ہے. تو اس کمینے کا نام لینے والا کوئی نہیں. اب میں جو نام لے رہا ہوں تو اس کی بغیرتی کی وجہ سے اس کا نام لے رہا ہوں، اس کی کوئی شان کی وجہ سے تھوڑا لے رہا ہوں. اس کو نشان عبرت جو بن گیا ذلیل، اس نے غازی علم الدین کے جنازے پر پتھراؤ کروایا. وہ پتھر تو آگے فرشتوں نے بھی تھام لیے ہوں گے، اس پتھروں کو کس پر پڑے ہوں گے، لیکن اس ذلیل نے تو اپنی بدکرداری کی نا. آج اس کی نسل بھی اللہ نے ختم کر دی اور اس کا پیچھے نام لینے والا بھی کوئی نہیں. بڑی گندی موت مریا. لیکن جنہیں ممتاز قادری کے خلاف فیصلہ کیتا ہے انہاں دی نسل اول تے رہنی ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ دم کٹا جو ہے وہ حضور کا دشمن ہے. اور جس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا، اب براہ راست تو حضور پر یہ فیصلے نہیں کر سکتے تھے نا، فیصلہ تو انہوں نے ایسے ہی کرنا تھا کہ جس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، تو بتاؤ ان کی جنگ پھر کس سے ہے؟ ممتاز قادری سے تو ان کی جنگ نہیں ہے نا، ان کی تو جنگ رسول اللہ سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممتاز قادری کو دیدار کرواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ دہشت گرد ہے. تو نسل ان کی براہ راست تو جنگ رسول اللہ سے ہے. ہم چونکہ کلمہ پڑا ہے، ہم جو ناموس رسالت پر بات کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا یہ جھگڑا ہمارے ساتھ کسی کا بھی نہیں، ہمارا جھگڑا کیا ہے، میرے ساتھ کسی کا کیا جھگڑا ہے. میں نے کہا چونکہ کلمہ جو پڑا ہے تو ہم نے بات تو کرنی ہے. میں نے کہا جو حضور کی عزت کے خلاف بات کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ جھگڑا نہیں، وہ براہ راست اس کا جھگڑا رسول اللہ سے ہے. ہمارے ساتھ کیا جھگڑا ہے اس کا؟ ہمارا کوئی باپ مارا ہے اس نے، ہمیں کوئی گالیاں دیا اس نے، ہمارا اس کے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا تو اس کا رسول اللہ کے ساتھ ہے. مالک جانے اور وہ جانے. تو محمد بن مسلمہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کیا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا نا کہ محمد بن مسلمہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے گھر تشریف لائے. محمد بن مسلمہ کے گھر حضور تشریف لائے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا۔ عرض کی جی بات تو ایسے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما ترکت الطعام والشراب، فرمایا کہ کھانا پینا آپ نے کیوں چھوڑا؟ قال یا رسول اللہ قلت لک قولا لا ادری افی ذالک افی وفا یفی، کیوں جی؟ ہاں افی دوسرا نہیں کوئی مطلب جب حمزہ وصلی حمزہ استفہام جڑا افی حرف جار ہوتے کتنے آ گیا؟ ہاں وفا یفی، ہاں تو افی لقبی املا، حضور میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کے دشمن کو مارنا ہے، آپ کے دشمن کو میں نے مارنا ہے، تو میں نے کھانا پینا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ جان تو میں نے نہیں بچانی، نہ میں نے بچا کر رکھنی ہے، میں نے سب کچھ قربان کر دینا ہے، لیکن جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق اگر کوئی کمی ہو گئی تو پھر صحابہ تو یہاں تک بھی جو ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد عاشق رسول ہے، میں بھی جی عاشق رسول ہوں، میں نے کہا عاشق رسول تو یہ ہے۔ تو میرے آقا و مولا نے کیا بات ارشاد فرمائی، جتنی بھی حضور کی عزت پر آپ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ کا کام ہے باتیں کرنا، حضور کی شان بتانا۔ یہ میرے آقا و مولا نے قیامت تک ضمانت دے دی، یہ نہیں کہ بھئی بندہ حضرت محمد بن مسلمہ کھانا پینا چھوڑا تو حضور نے یہ فرمایا اللہ کے بندے آپ نے وعدہ کیا نا میرے ساتھ، عرض کی جی ہاں، تو فرمایا علیک الجود، آپ کا کام ہے محنت کرنا، اگلا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ ہمارا کام ہے ناموس رسالت پر بات کرنا، ہمارا کام ہے ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ہاں یہ میرے آقا مولا نے ضمانت دی محمد بن مسلمہ کو، یہ اچھا ہوا محمد بن مسلمہ نے کھانا پینا چھوڑا تاکہ قیامت تک ضمانت مل گئی ہمارے جیسے لوگوں کو کہ آپ کا کام ہے محنت کرتے رہنا، نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنی محنت میں کمی نہ رکھیں، علیک الجود، آپ کے بس میں جتنا ہے وہ حضور کے لیے خرچ کر دیں، باقی نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں، نتیجہ مالک جانے، رب جانے یا اس کا حبیب جانے۔